اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ النور کی آیت نمبر 26 کا مطالعہ کریں گے، جس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اس آیت کی اگر ہم تفاسیر دیکھیں اور تراجم دیکھیں تو تین طرح کی آراء ہمیں ملتی ہیں۔ دو جو آراء ہیں یا دو جو نقطہ نظر ہیں، ان کے مطابق خبیثات سے مراد خبیث یا گندی عورتیں ہیں، اور خبیثین اور خبیثون سے مراد خبیث مرد ہیں، اور طیبات سے مراد طیب یا پاکیزہ عورتیں ہیں، اور طیبین یا طیبون سے مراد پاکیزہ مرد ہیں۔ یہ جو دو نقطہ نظر ہیں، جو خبیثات کا ترجمہ خبیث عورتیں اور طیبات کا ترجمہ پاکیزہ عورتیں کرتے ہیں، ان دونوں میں آگے پھر ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اس دنیا میں جو خبیث عورتیں ہیں وہ خبیث مردوں کے لیے ہیں، اور خبیث مرد جو ہیں وہ خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور اسی دنیا میں جو پاکیزہ عورتیں ہیں وہ پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور جو پاکیزہ مرد ہیں وہ پاکیزہ عورتوں کے لیے ہیں اس دنیا میں۔ لیکن اس پہ جو اعتراض اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیز مشاہدے کے خلاف ہے۔ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یا اکثر جو اچھے مرد ہوتے ہیں ان کو جو نہیں اچھی ہوتی ہیں عورتیں وہ مل جاتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جو اس کے الٹ ہو کہ اچھے مرد جو ہیں وہ اچھی عورتوں کے حصے میں نہیں آتے، ان کے حصے میں برے مرد آ جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اگر ہم قرآن مجید میں بھی کچھ مثالیں دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام ایک نبی تھے، لیکن ان کی جو بیوی تھی وہ ایک اچھی عورت نہیں تھی۔ اس کے مقابلے میں جو فرعون تھا وہ ایک اچھا مرد نہیں تھا، لیکن اس کی بیوی جو تھی وہ ایک اچھی عورت تھی۔ تو یہ چیز واقعات کے بھی خلاف ہے اور مشاہدات کے بھی خلاف ہے۔ تو دوسرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ اس دنیا کی نہیں ہو رہی بلکہ آخرت کی ہو رہی ہے، کہ آخرت میں ایسا ہوگا کہ جو پاکیزہ مرد ہوں گے ان کے لیے پاکیزہ عورتیں ہوں گی، اور جو خبیث مرد ہوں گے ان کے لیے خبیث عورتیں ہوں گی، اور ویسے ورثہ۔ اچھا، اس کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے تو جنت میں جانا ہے، اب ظاہر ہے وہاں تو پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں ہی ہوں گی، وہاں تو خبیث مرد اور خبیث عورتوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور جن لوگوں نے جنت میں جانا ہی نہیں، انہوں نے جہنم کی آگ میں ہی اگر جلنا ہے تو وہاں ان کے جو جوڑے ہیں وہ جوڑے بنانے کا کیا معنی؟ تو بہرحال جن لوگوں نے یہ خبیثات اور طیبات سے مراد خبیث عورتیں اور پاکیزہ عورتیں لی ہیں، اور خبیثین اور خبیثون سے مراد خبیث مرد لیے ہیں، اور طیبین اور طیبون سے مراد پاکیزہ مرد لیے ہیں، ان لوگوں میں ایک کا خیال یہ ہوا کہ اس دنیا کے لیے ہے یہ آیت، اور دوسروں کا خیال یہ ہوا کہ آخرت کے لیے آیت۔ اب ایک تیسرا نقطہ نظر بھی ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تیسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں یہ جو لفظ خبیثات آیا ہے، اس میں عورتوں کا تو کہیں ذکر نہیں آیا، تو اس سے مراد خبیث باتیں یا گندی باتیں بھی ہو سکتی ہیں، یا گندے اقوال یا خبیث افعال بھی ہو سکتے ہیں، جن میں کلمات کفر، جھوٹ وغیرہ بھی شامل ہوتا ہے۔ اور عربی زبان میں خبیث کا لفظ محسوسات اور معقولات دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی ایسی چیزیں جن کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے بھی آتا ہے، اور ایسی چیزیں جو محسوسات کے دائرے میں نہیں آتی، جیسے بہت سارے کانسیپٹس ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی آتا ہے۔
تو یہ تیسرا نقطہ نظر یہ کہتا ہے کہ یہ خبیثات سے مراد یہاں عورتیں نہیں ہیں، عورتوں کا کوئی ذکر یہاں نہیں ہے، اس سے مراد گندی باتیں ہیں۔ اور للخبیثین، اس میں خبیثین سے مراد گندے لوگ ہیں، اور خبیثین کا جو صیغہ ہے یہ اگرچہ جمع مذکر کا ہے، لیکن عربی زبان میں جو جمع مذکر کا صیغہ ہے وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ جیسے اگر کہا جائے کہ قرآن جو ہے یہ بشرا و ہدن للمؤمنین ہے یا ہدن للمتقین ہے، تو وہاں جو مومنین کے الفاظ آتے ہیں اس سے مراد مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں ہوتی ہیں۔ تو یہاں خبیثین سے مراد خبیث لوگ جس میں مرد اور دونوں عورتیں دونوں شامل ہیں وہ ہو سکتے ہیں اس میں۔ اور اس طرح خبیثون جو ہے یہ جو جمع کا صیغہ ہے یہ بھی اگرچہ جمع مذکر ہے، لیکن خبیثون جیسے جو جمع مذکر کے صیغے ہوتے ہیں وہ بھی مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتے ہیں۔ جیسے سورۃ المومنون میں کہا گیا ہے قد افلح المومنون کہ مومنین فلاح پا گئے، یا اس کے علاوہ اور مختلف جگہوں پہ ہے، تو مومنون سے مراد مومن مرد اور عورتیں اس میں دونوں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو تیسرا نقطہ نظر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ خبیثین اور خبیثون ان دونوں میں مراد جو ہیں وہ گندے لوگ ہیں یا خبیث لوگ ہیں، اس میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں۔ اور خبیثین جو ہے اس سے چونکہ پہلے لام ہے جو حرف جر ہے اس لیے یہ اس میں مجرور کی حالت میں آیا ہے، اور خبیثون جو ہے یہ مرفوع حالت میں آیا ہے، اور دونوں جو ہیں جمع مذکر ہیں لیکن مذکر مؤنث دونوں کے لیے یہ صیغے استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں۔ اور یہ جو لام ہے للخبیثین کا، تو لام یہ استحقاق کا بھی ہو سکتا ہے یا لام لیاقت یا اہلیت یا موزونیت کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی گندی باتیں گندے لوگوں کو ہی زیب دیتی ہیں، یا گندی باتوں کے حقدار گندے لوگ ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ ترجمہ بھی انہوں نے کیا ہے کہ یہ گندی باتوں کے حقدار گندے لوگ ہوتے ہیں، یا گندی باتیں گندے لوگوں کے ہی موضوع کے لیے ہی موزوں ہوتی ہیں، اور گندے لوگ ہی گندی باتوں کے لیے ہوتے ہیں، اور پاکیزہ باتیں جو ہیں وہ پاکیزہ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، پاکیزہ باتوں کے حقدار پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، یا پاکیزہ لوگوں کے شایان شان پاکیزہ باتیں ہی ہوتی ہیں، اچھی باتیں ہوتی ہیں، اور پاکیزہ لوگ پاک باتوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ تو تین نقطہ نظر ہو گئے، ایک یہ کہ یہاں خبیثات و طیبات سے عورتیں مراد ہیں، اور ان میں سے پھر ایک رائے یہ ہے کہ یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ آخرت کی بات ہو رہی ہے۔ تیسری رائے یہ ہے کہ یہاں خبیثات یا طیبات سے مراد عورتیں ہیں ہی نہیں، اس سے مراد گندی باتیں۔ اچھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں جن کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہاں باتیں مراد ہیں یا اقوال مراد ہیں، وہ آیت کے اگلے ٹکڑے سے اس کا وہ لاجک لے کے آتے ہیں، کیونکہ اگلے ٹکڑے میں کہا گیا اولئک مبرؤون مما یقولون، کہ یہی پاکیزہ لوگ جو ہیں یہ بری کر دیے گئے ہیں، بری و ذمہ کر دیے گئے ہیں اس سے جو وہ کہتے ہیں۔ یہاں قول کا ذکر ہے، مما یقولون، کہ جو پاکیزہ لوگ یا طیبات یا طیبون یا طیبین کا جو اوپر ذکر آیا ہے، جو پاکیزہ لوگ ہیں ان کو بری و ذمہ کر دیا گیا ہے یا مبرہ کر دیا گیا ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، ان باتوں سے، مما یقولون۔ تو یہاں جو کہ یقولون آیا ہے تو لہٰذا یہ وہاں پہ جو پیچھے طیبات یا جو خبیثات کا ذکر ہے اس سے مراد وہاں اقوال ہیں، وہاں اس سے مراد عورتیں نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ جو کرینہ ہے وہ وہاں پہ جو وہ یہ یقولون کا لفظ جو ہے وہ اس یہاں سے کرینہ لیا گیا ہے کہ وہاں پہ جو خبیثات و طیبات کے الفاظ ہیں وہاں سے مراد باتیں ہیں، وہاں مراد عورتیں نہیں ہیں۔ تو یہی پاکیزہ لوگ بری و ذمہ یا مبرہ کر دیے گئے ہیں اس سے یا ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں، جو وہ خبیث لوگ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، اور ان پاکیزہ لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کے کریم ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا الا البلاغ المبین۔